بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالکن نے بچہ جنا تو کہنے لگی اٹھا کر کھیتوں میں پھینکاؤ۔ انکار کیا تو اس نے 1,00,000 الماری سے نکال کر مجھے دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا اور کپڑے سے منہ باندھ کر کھیتوں میں پھینکائی۔ مالکن امید سے تھیں اور اس لیے مجھے مالک نے ہر وقت مالکن کے ساتھ رہنے کے لیے کہا تھا۔ مالکن کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی، اس لیے میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ لیکن جو بات میں نے نوٹ کی تھی، میری مالکن ہر وقت اپنے ہونے والے بچے کو کوستی رہتی۔ میں کہتی، مالکن آپ ایسے کیوں کہتی رہتی ہیں؟ اس نے میری زندگی حرام کر دی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا مشکل کر دیا ہے۔ پتہ نہیں عورتیں کیوں بچے پیدا کر لیتی ہیں۔ مجھے تو ان سب چیزوں سے سخت نفرت ہے۔ میں تو اپنی مالکن کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی تھی۔ اولاد تو عورت کو مکمل کر دیتی ہے، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ یہ کیسی عورت تھی جسے اولاد سے نفرت تھی؟ لیکن میری مالکن ہر وقت اپنے ہونے والے بچے کو برا بھلا کہتی رہتی۔ 9 ماہ اس عورت نے ایک بار بھی اپنے بچے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کہی تھی۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں ہاسپٹل کوئی نہیں تھا، دائیاں ہی آتی تھی۔ مالکن دائی کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھی اور میں بے چینی سے صحن کے چکر کاٹ رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ خیر سے بچہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد یہ ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ دائی نے دروازہ کھولا اور ایک ننھا منا سا چھوٹا سا بچہ میری گود میں پکڑا دیا۔ کہنے لگی بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی۔ مجھے لگا اب تو مالکن ضرور اپنے بچے کو فوراً سینے سے لگائے گی۔ اولاد کو دیکھ کر ہی ماں کا دل پگھل جاتا ہے، اور پھر بیٹا دیکھ کر تو ماں کی محبت امڑ امڑ کر اپنے بیٹے پر آتی ہے۔ میرے مالک یہاں نہیں تھے، دوسرے شہر کام سے گئے تھے، ورنہ وہ ہوتے تو بے حد خوش ہوتے۔ دائی دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس دائی کا موڈ بے حد خراب تھا۔ کہنے لگی نہ جانے کیسی عورت ہے، اسے اولاد ہونے کی خوشی ہی نہیں ہے، بیٹا ہونے کی مٹھائی کے پیسے تک نہیں دیے اس نے مجھے۔ دائی بڑبڑ کرتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن میں نے سوچا چلو جیسے جیسے وقت گزرے گا، ماں ہے، بچے سے محبت ہو ہی جائے گی۔ ایک فطری سی بات ہے۔ میں بچہ لے کر مالکن کے کمرے میں چلی گئی۔ مالکن سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کتنا پیارا بیٹا دیا ہے، تو مالکن مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی لے جا اس منحوس کو یہاں سے اور کسی کچرے دان میں ڈال دے، مجھے اس عذاب کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ یہ سننا تھا کہ میں تو حیرت میں پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا مالکن، مالک گھر پر نہیں ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی تمہارے مالک اتنی دیر میں گھر پہنچنے والے ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو اس منحوس کو یہاں سے غائب کر دے اور مالک سے کہنا کہ مجھے مردہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ میں تو یہ سن کر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ بھلا کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے بچے سے اتنی نفرت کرے؟ میں نے کہا نہیں بی بی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ مالک نے اولاد کی خاطر ہی تو مجھے آپ کی خدمت پر مامور کیا تھا، میں بھلا کیسے انہیں دھوکہ دے سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی ایک تو نہ جانے تم لوگوں کے اندر کون سا ایمانداری کا کیڑا گھسا رہتا ہے۔ کہنے لگی رکو 2 منٹ۔ حالانکہ اس نے ابھی بچہ جنا تھا، لیکن پھر بھی اپنی چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے الماری کے پاس آئی، الماری کھول کے پورے 1,00,000 کی رقم مجھے دی۔ کہنے لگی یہ رکھو، تمہارے منہ بند رکھنے کے لیے پیسے ہیں، اور لے جا اس بچے کو میری طرف سے کچرے میں ڈال دیں یا دفن کر دیں، لیکن میرے گھر واپس مت لے کر آنا۔ بچہ میری ہی گود میں تھا، لیکن میرے ہاتھ بری طرح سے کپکپانے لگے تھے۔ میرا شوہر بہت بیمار تھا اور اسی لیے میں نوکری کر رہی تھی۔ جب تک وہ نوکری کرتا تھا مجھے گھر سے باہر نکلنے اور کام کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن پھر وہ بیمار پڑ گیا، اس کی شوگر ہائی رہنے لگی اور پھر اس کے پاؤں پر ایسے چھالے پڑے کہ اس کا پاؤں کاٹنا پڑ گیا۔ اس لیے وہ گھر پر ہی رہتا تھا اور مجھے کمانے کے لیے باہر جانا پڑا۔ اس مالکن کے شوہر کو ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو اس کی بیوی کا خیال رکھتی۔ اس نے مجھے ایڈوانس میں پیسے دیے تھے، جس سے کہ میرے شوہر کا علاج بھی ہو رہا تھا اور میرا گھر بھی چل رہا تھا۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی مالک مجھے اچھی رقم دیتا، اس سے میرے گھر کا گزر بسر آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، لیکن میں کسی بھی جاندار بچے کو زندہ نہیں دفنا سکتی تھی۔ مجھے تو مالکن نے یہ تک کہا کہ کھیتوں میں پھینک کر پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ میرے اپنے بھی 2 بچے تھے جنہیں میں بمشکل پال رہی تھی، اس لیے تیسرے بچے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی تھی۔ میں روکھی سوکھی کھاتی تھی اور میرے بچے بھی روکھی روٹیاں کھا کر ہی پل رہے تھے۔
شوہر کے ٹھیک ہونے کے مجھے آثار بھی کچھ نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں جانتی تھی کہ اپنی محنت سے بس 2 ہی بچوں کی پرورش بامشکل کر سکتی ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب سگی ماں کو ہی پرواہ نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑے جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ میں نے بچے کو اپنے اوپر لی ہوئی چادر میں لپیٹ لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ 1 لاکھ کی رقم میں نے اسی چادر میں چھپا لی تھی۔ بچہ شاید نیند میں تھا، اس لیے میری گود میں آتے ہی سو چکا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر جا رہی تھی۔ رات کا پہر تھا، لیکن ابھی اتنا بھی اندھیرا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی رات آدھی بیتی تھی کہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہوتی۔ البتہ کھیتوں میں کسی کا آنا جانا اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کھیتوں کا ہی رخ کیا تھا۔ میرے آنسو نہ جانے کس جذبے کے تحت بہہ رہے تھے۔ وہ بچہ میرے سینے سے لگا سو رہا تھا، جسے کچھ دیر بعد ہی کھیتوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ ایک طرف میرا ضمیر مجھے کہتا کہ تجھے شرم نہیں آئے گی ایک معصوم سے بچوں کو کھیتوں میں لٹاتے ہوئے، سردی کا موسم ہے، وہ مر گیا تو۔ اس خیال سے میرا دل دھڑکنے لگتا، لیکن پھر اپنے گھر کے حالات دیکھتی تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے روتے بلکتے نظر آتے کہ انہیں پالنا ہی میرے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے، بھلا میں تیسرے بچے کی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہوں؟ اور پھر اگر مالک کو خبر ہو گئی کہ میرے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے تو یقیناً انہیں لگے گا کہ میں نے ان کے بچے کو چرایا ہے۔ مالک نے مجھے بس اتنے ہی عرصے کے لیے نوکری پر رکھا تھا جب تک کہ اس کی بیوی کے بچہ نہیں ہو جاتا۔ اس نے تو مجھے نوکری سے ویسے بھی نکال دینا تھا، پھر میرے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا؟ مالکن کا 1 لاکھ لینا میری مجبوری تھی جب تک کہ دوسری نوکری نہ مل جاتی۔ مجھے تو اسی 1 لاکھ سے اپنا گھر چلانا تھا۔ جیسے جیسے میں قدم کھیتوں کی جانب بڑھا رہی تھی، ایک کے بعد ایک سوچ مجھے بے چین کیے ہوئے تھی۔ کھیتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ رات کا پہر تھا، دور دور تک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس بچے کو کمبل میں لپیٹ کر اچھی طرح سے اسے کھیتوں میں لٹا دیا۔ جیسے ہی میں اسے لٹا کر پلٹنے لگی، مجھے لگا جیسے میری چادر کسی نے کھینچی ہو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری چادر کا کونا اس بچے کے چھوٹے ہاتھوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چادر کھینچی تو اٹھ کر رونے لگا۔ میں نے اس کے رونے کی آواز کو نظر انداز کر لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ایسے حالات نہیں کہ میں اسے پال سکوں۔ اس لیے میں تیز قدم آگے بڑھانے لگی۔ کافی دیر تک میرے کانوں میں اس بچے کے رونے کی آواز گونجتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آواز میرے کانوں سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اب مجھے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن میں بری طرح سے بدحواس تھی۔ جب تک میں گھر پہنچی پسینے سے شرابور تھی۔ گھر آئی تو میرا شوہر میری حالت دیکھ کر کہنے لگا، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے پانی مانگا جو کہ 4 سال کی تھی۔ سامنے رکھے گھڑے سے اس نے مجھے پانی پلایا۔ میں ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئی تھی۔ حالانکہ موسم سرد تھا، لیکن پھر بھی میرے ماتھے سے پسینہ خشک نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے تھوڑا بہت کھانا بنایا، اپنے شوہر اور بچوں کو کھانا دیا، لیکن میرے حلق سے ایک بھی نوالہ نہیں اترا تھا۔ بار بار بچی آنکھوں کے سامنے اس معصوم سے بچے کا چہرہ گھومنے لگتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے صحن میں چارپائیاں بچھائیں، بچوں کو بھی لٹا دیا، شوہر بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میری آنکھوں سے تو جیسے نیند کوسوں دور تھی۔ میں سونے کی بہت کوشش کرتی، لیکن جیسے آنکھیں بند کرتی مجھے لگتا وہ معصوم بچہ روئے جا رہا ہے۔ اس بچے کی رونے کی آواز نے تو جیسے میرا سکھ چین چھین لیا تھا۔ بار بار میری آنکھ کھلتی، میرا دھیان اسی بچے کی جانب مبذول ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے، کہ اچانک سے وہاں پر 2-3 شکاری کتے آ گئے اور کتوں نے اس بچے کا کمبل کھینچا اور اپنے تیز ترار دانتوں کو اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کے وجود پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ جس کی تکلیف سے وہ بچہ بلبلا رہا تھا، یہ دیکھ کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کے باہر سے ہی آ جائے گا۔ جو خواب میں نے دیکھا تھا میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں فوراً سے چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنی کالی چادر اوڑھی اور رات کے اس اندھیرے میں بھاگتی ہوئی کھیتوں میں جا رہی تھی۔ میں اتنی سخت دل ہرگز نہیں ہو سکتی تھی کہ اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ آخر میں اپنے اندر ایک ماں کا دل رکھتی تھی، میرے اپنے بچے بھی تھے۔ رات کو اگر میرے بچے کے اوپر سے کمبل ہٹ جاتا تو میں انہیں اپنا کمبل اڑا دیتی تاکہ انہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ پھر میں نے کیسے اس بچے کے لیے اتنی بے رحمی اور بے حسی دکھا سکتی تھی کہ اسے تنہا کھیتوں میں چھوڑ آئی۔ میں نے سوچا کہ جو بچہ آتا ہے اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ میں کیوں بھول گئی تھی کہ جو اس کے نصیب کا دانہ پانی ہے وہ تو اسے میرے گھر پر بھی ملے گا ہی۔ میں کھیتوں کے اندر وہیں جا کر پہنچ گئی جہاں وہ بچہ تھا، لیکن مجھے حیرت کی
ہوئی کہ وہ بچہ اب بھی کمبل میں لپٹا ہوا سو رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے گود میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو میرا شوہر جاگ رہا تھا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا رات کے اس پہر کہاں سے آئی ہو اور یہ تمہاری گود میں کون ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے یوں رونے پر میرا شوہر گھبرا گیا، کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے ساری بات اسے کہہ دی۔ وہ کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ نے یہ بچہ دیا ہے تو اس کا نصیب بھی جو اسے ملنا ہے مل جائے گا۔ تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ انہی دنوں میرے شوہر کو شہر میں ایک نوکری ملی تھی، چوکیدار کی نوکری تھی، اور اس بنگلے کا سیٹ بنگلے کے اندر ہی چھوٹا سا کوارٹر بھی ہمیں دینے کے لیے تیار تھا۔ اس لیے میرے شوہر نے کہا کہ تم لوگوں کی بھی رہائش کا بندوبست شہر میں ہو رہا ہے، پھر انہیں ایک ملازمہ کی بھی ضرورت ہے، تم گھر کا کام کرنا اور میں چوکیداری کروں گا، ہمارے بچے اچھی زندگی گزار لیں گے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر چلی گئی۔ رامز کو میں نے اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا، کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ میری ایک بیٹی تھی اور ایک 5 سالہ بیٹا، دونوں کے لیے تو جیسے رامز ایک چھوٹا سا کھلونا سا تھا۔ میرے دونوں بچے اسے ہر وقت دیکھتے اور پیار کرتے رہتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ رامز میرا بیٹا نہیں ہے۔ جس مالک کے گھر ہم لوگ کام کرتے تھے اس کی بیوی بانجھ تھی، اسے اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جب بھی وہ رامز کو دیکھتی تو اسے بہت پیار کرتی۔ وہ رامز سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ جب وہ چھوٹا سا تھا، 1.5 سال کا ہوا، تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے لگا، ٹوٹے پوٹے لفظوں سے باتیں کرنے لگا تو سب کو ہی اس پر پیار آتا تھا۔ وہ مالک اور مالکن بھی رامز سے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی کہ جو بچہ آتا ہے اپنے حصے کا پیار لے کر ہی آتا ہے۔ اس کی ماں نے تو اسے منحوس کہہ کر دھتکار دیا تھا، لیکن اس کے نصیب میں کتنا پیار تھا۔ وہ اتنا معصوم اور اتنا خوبصورت اور پیارا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا تو اسے پیار سے گود میں بھر لیتا، اسے چومنے لگتا، اسے سینے سے لگا لیتا۔ وہ بچہ تھا ہی ایسا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اس کی ماں کتنی بدقسمت تھی، اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کیسے بری طرح سے ٹھکرایا تھا۔ اور ایک یہ عورت ہے، کیسے صدقے واری جاتی ہے رامز کے، حالانکہ جانتی ہے کہ وہ ایک ملازمہ کا بیٹا ہے، لیکن اپنے ساتھ اسے بٹھا کر کھانا کھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے کپڑے پہناتی ہے۔ ایک بار وہ مالکین آئی اور کہنے لگی کہ ایسا کرو، تم اپنا بیٹا مجھے دے دو، میں اس کی بہت اچھی پرورش کروں گی، اسے بہت بڑا آدمی بناؤں گی۔ یہ سن کر میرے دل میں بھی یہی خواہش آنے لگی کہ میرا بیٹا تو ہے نہیں، پھر غربت کی زندگی کیوں جیے؟ جب اسے اللہ عیش و عشرت میں رکھنا چاہتا ہے تو میں کیوں اسے ایسی زندگی دوں جو کہ تنگی سے بھری ہوئی ہے؟ یہ بچہ اپنا اچھا نصیب اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کا باپ ایک امیر شخص تھا، اگر یہ اپنے باپ کے پاس ہوتا تو عیش و عشرت کی زندگی جیتا، اور اگر اسے کوئی ایسی ہی زندگی یہاں مل رہی ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ میں نے اپنے شوہر سے جب یہ سب کہا تو وہ بھی مان گیا، کہنے لگا دیکھ لو یہ بچہ کتنا قسمت کا دھنی ہے، اپنی اچھی قسمت ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ انسان جب ماں کے وجود کے اندر ہوتا ہے تو اپنا رزق اور اپنا نصیب لکھ کر لاتا ہے، اور یہ بچہ بھی اپنے نصیب کا دانہ پانی جہاں اس سے ملے گا وہاں پہنچ جائے گا۔ ہم نے کہاں سوچا تھا کہ ہماری اتنی اچھی نوکری بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس بچے کے آنے سے ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیگم صاحبہ کو تھما دیا، وہ بے حد خوش ہوئی تھی، اور اسی خوشی میں اس نے ہمیں ایک چھوٹا سا گھر لے دیا جس کی ملکیت میرے شوہر کو دی تھی، اور پھر ماہانہ ایک معقول خرچہ بھی ہمیں وہ لوگ دینے لگے، جس سے کہ میرے بچے اسکول میں پڑھنے لگے تھے اور میری زندگی بھی آسودگی سے آ گئی تھی۔ رامز بہت اچھے اسکول میں پڑھنے جاتا تھا، لیکن اس کی مجھ سے محبت عجیب سی تھی۔ جب بھی اسکول سے واپس آتا تو ڈرائیور سے کہتا کہ پہلے اماں کے گھر گاڑی روکو، اور حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے ہی اسے مالکن کو سونپا ہے، لیکن وہ اپنے گھر جانے سے پہلے میرے گھر آتا، مجھے اماں اماں کہتا تھا۔ شروع سے اسے مجھے اماں کہنے کی عادت تھی۔ آ کر میرے گلے لگ جاتا، میرے ہاتھ چومتا، میرے ہاتھ سے روٹی کھاتا، پھر ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر جاتا۔ جو ہی وقت گزرنے لگا میرے بچے بھی جوان ہو گئے تھے، اور رامز بھی، میرے بیٹے کی اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی، اور میری بیٹی کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور شادی کا سارا خرچہ اسی سیٹ نے ہی اٹھایا تھا۔ رامز ایک بار گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی، دیکھنے میں فقیرنی لگ رہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر میں فوراً پہچان گئی، وہ رامز کی اصل ماں تھی۔ رامز کہنے لگا یہ فقیرنی میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، اس لیے میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا، اس کے چوٹ آئی تھی، میں ڈاکٹر پر لے گیا، پٹی بھی کروا دی، بیچاری بے سہارا ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا اماں ایسا کرو، اسے آج اپنے گھر میں کمرہ دے دو، بس 2 وقت کی روٹی کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ رامز سے یہ کہہ کر چلا گیا۔ عورت کہنے لگی مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں وہی ملازمہ ہوں
جسے تمہارے شوہر نے تمہاری خدمت پر اس وقت مامور کیا تھا جب تم امید سے تھی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اس کے بعد ہی تو میری بدقسمتی شروع ہوئی۔ میں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، میں تب سے بے سہارا سڑکوں پر زندگی بسر کر رہی ہوں۔ شاید میری سزا ہے کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کی تھی۔